ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے غلام حسنین قادری صاحب نے. آپ سجادہ نشیں ہیں امام بری سرکار کے اور درگاہ لطیفیہ کے سالار محمدی روحانی قافلہ ہیں. ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. غلام حسنین قادری صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کرونا وائرس سے جو صورتحال ہمیں درپیش ہے، جس چیلنجز کا ہم سامنا کر رہے ہیں، آپ بھی اس سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں. دو نکات ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے اور جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو احتیاط کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دینی ہے کہ وہ محتاط رہیں، جو ہے غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں، اور مساجد میں نماز ادا کرنے کی جو ایک ریت بنی ہوئی ہے اور اس کو مسلسل جو جاری و ساری رکھا جا رہا ہے ایڈوائزری اور علماء کے متفقہ فیصلے کے باوجود بھی. ایک تو یہ بتائیے گا پلیز کہ لوگوں کو کس طرح سے اوائڈ کروایا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان کی جو وہ تسلی کروائی جا سکتی ہے کہ اب آج آپ جو گھروں سے باہر نہ نکلیں. اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی آمد ہے، رمضان ہو یا دیگر ایام اور ماہ ہوں، تو یہاں پر جو ہے وہ خیرات و زکوٰۃ اور صدقات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. مزید اس کو کس طرح سے ترغیب دی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ یہ جذبہ مزید ابھر کر سامنے آئے اور ہم اس وقت کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں انہیں بطریق احسن پورا کر سکیں. جزاک اللہ خیرا، بہت مہربانی. آپ نے مجھے اس موقع پر امت مسلمہ کے لیے بولنے کا موقع دیا ہے. سب سے پہلے اس کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے سامنے درپیش معاملات ہیں کہ عوام کو ایک حد تک روزہ جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مریضوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ممانعت کی ہے اور حکم دیا ہے کہ مریض کو صحت مند لوگوں سے دور رکھا جائے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ بیمار شخص کو صحت مند کے پاس ہرگز نہ لاؤ. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کسی علاقے میں طاعون پھیل جانے کی خبر ملے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم کسی ایسے علاقے میں جہاں طاعون پھیل گیا ہو تو وہاں سے نہ نکلو. اب ان ارشادات نبوی کے حوالے سے ہمیں اس چیز کے اوپر اور عوام کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں عوام میں گھل مل کر رہنا اور آپس میں اکٹھا ہونا، یا ماہرین یا حکومت کی طرف سے جو حفاظتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کے اندر ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اور دوسرے کی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں حفاظتی تدابیر اپنانے کے متعلق قرآن و سنت سے بھی یہ چیزیں مل رہی ہیں. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے، صفائی ستھرائی رکھنے، جسمانی صفائی کا خیال رکھنے اور روزمرہ کے کاموں کے سلسلے میں ہمیں بہت سے آداب بتائے ہیں، اور انہی آداب کے اندر متعدی امراض سے مکمل حفاظت قائم رہنے کے متعلق بھی احکامات ہمیں سیاستہ کی کتب سے حدیث مبارک سے ہمیں ملتے ہیں. اس حوالے سے عوام کو چاہیے، پاکستان کے رہنے والوں کو چاہیے کہ ایک قوم اور ملت بن کے اس وقت حکومت کے اس پیغام پر بھی عمل کریں، اور جو ڈاکٹر صاحبان اور طبیب صاحبان ہمیں حفاظتی اقدامات کے متعلق احکامات صادر کر رہے ہیں اس کی ہمیں عمل کرنا چاہیے. جی غلام حسین قادری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم بات کریں کسی مسلک، کسی فرقے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہمیں سب کو مل کر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک روحانی اثرات بھی ہیں، اور روحانیات جو ہے اس میں اس کا بڑا رول ایک بنتا ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. مذہبی رہنما علماء کرام کی مختلف اس حوالے سے رائے بھی آ رہی ہیں. کیا رائے آپ کی خیرات، صدقات اور فطرانہ موجودہ حالات کے تناظر میں کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے، اسلام میں اس کی تشریح بھی علیحدہ علیحدہ ہے کہ فطرانہ ہمیں اس وقت میں دینا ہے، خیرات اور صدقات، لیکن حالات غیر معمولی ہیں. عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آنگ کر کے آپ نے مجھے جواب دینا ہے قاضی صاحب. جی اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، ایک عوام میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو زکوٰۃ ہے وہ صرف رمضان کے اندر دینی ہے، یا ہم نے زکوٰۃ جو ہے ایک مخصوص طبقہ میں دینی ہے. دیکھیے اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ضرورت مند ہیں، اس وقت تک جب تک ہر جو حیثیت ایک شخص ہے جو حیثیت رکھتا ہے مالی طور پر، اس کو زکوٰۃ جو اس کے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ تو اس نے فریضہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس وقت ایک اثار کا جذبہ ہے
اس وقت ایک قربانی دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ کے ہاں ایک اپنا نام پیدا کرنے کا موقع ہے، اس وقت اللہ کے حضور کریم ہونے کا وقت ہے، اس وقت آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا وقت ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو بکت اللہ کے ہاں بنتی ہے اس کے بندوں کی خدمت کے حوالے سے بنتی ہے۔ اس وقت شاید حیثیت لوگوں کو چاہیے تو وہ دل کھول کر عطیات دیں، جو حکومت نے اپنے اکاؤنٹ بتائے وہاں تک بھی رقومات کو پہنچایا جائے، اور اپنی سطح پر اپنے حلقوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں قریب ترین جس بندے کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس کھانے کی چیز نہیں، تو انہیں دل کھول کر عطیات دینے چاہیے اور اپنے مال کو اللہ کے ہاں تقسیم کرنی چاہیے۔ اور یہ میں کہتا چلوں کہ جو پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اور اللہ کی رضا ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ اسے غریب نہیں کرے گا، مسکین نہیں کرے گا۔ اس نے اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے بھر دیے ہیں، بلکہ اس کی اولادوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ صدقہ و خیرات جو ہے یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی جس سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ تو اس موقع پہ ہمیں ضرور صدقات و عطیات دینے چاہیے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے اللہ کی طرف سے، بالکل اب وقت ہے کہ ہم اپنے غریب بھائی اور اپنے ہمسائے اور اپنے رشتہ دار، جو ایک مزدور تھا بیچارہ اس وقت گھر میں بیٹھ گیا ہے، اس کی مدد کے لیے نکلیں۔ بالکل بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بہت شکریہ۔ غلام حسین قادری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے، اور مناظر حسین میں آپ کو ایک بات